الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، بلا تاخیر جس آیہ کریمہ کی تلاوت سے خود کو اور سماعت سے آپ حضرات کو میں نے مشرف کیا، یہ بڑی معروف و مشہور آیہ کریمہ ہے جو سورہ الم نشرح کی ایک آیت ہے۔ سورہ الم نشرح یہ مکی سورہ ہے جو ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی۔ یہ اسلام کا وہ دور تھا جب اسلام مکہ کے چند گھروں تک محدود تھا۔ ابھی مکہ مکرمہ سے باہر کسی نے اسلام کا نام تک نہیں سنا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن مشرکین مکہ نے مل کر کے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں مکے کے بڑے بڑے عہدہ داران، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سورما اکٹھا ہوئے، بڑے بڑے چودھری اکٹھے ہوئے، اور ان سب نے اس بات پر میٹنگ کی تھی کہ ہم اسلام کی اشاعت کو کیسے روکیں، اسلام کی تبلیغ کو کیسے روکیں۔ تو کہتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا کہ ابھی مٹھی بھر مسلمان ہیں اور ہمارے پاس تو طاقت ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ستہ ہمارے پاس ہے، تو ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کرنا یہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو پیس کر کے رکھ دیں گے، ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، اور اسلام کی اشاعت کو ہم مکہ کے حدود سے باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ اس بات کی خبر جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہوئی تو میرے حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، حضور کو بڑا دکھ ہوا کہ میں تو ان سب کا خیر خواہ ہوں، میں ان کا ہمدرد ہوں، میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں، میں ان کو ظلم سے، بربریت سے، خون خرابے سے، دنگا فساد سے روکتا ہوں، اور میں ان سب کو حیوانیت کی سطح سے اٹھا کر کے انسانیت کے اعلیٰ شرف سے ہمکنار کرانا چاہتا ہوں، میں ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت کے راستے پہ لانا چاہ رہا ہوں، اور میں انہیں کفر و گمراہی، بربریت اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر کے اسلام اور ہدایت کے نور اور روشنی کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ میں ان کا خیر خواہ ہوں، لیکن یہ ہیں کہ یہ ہماری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو مکہ کے حدود سے باہر نہیں جانے دیں گے، اسلام کو مکہ کی گلیوں میں دفن کر کے رکھ دیں گے، اور اتنا ایسا تہس نہس کریں گے کہ آنے والی نسلوں کو خبر تک نہیں ہوگی کہ مکہ میں کبھی کسی نے اعلان نبوت کیا تھا۔ تو میرے حضور کو یہ سب دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی، یہ سب سن کر کے، اور آپ کے قلب اطہر کو جب رنج پہنچا تو اللہ کو اپنے حبیب پہ بڑا پیار آیا، اور اللہ نے فوراً حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو تسلی دے کر کے آؤ کہ حبیب، آپ کے یہ دشمن، مکے کے یہ بڑے بڑے سورما اور یہ کفار قریش کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ذکر کو مکے میں دفن کر دیں گے، مکے کی گلیوں میں دفن کر دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور جب آپ کا ذکر بلند کرنے والا رب کائنات ہے، خود آپ کا خدا ہے، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے اور کون مائی کا لال ہے جو محمد عربی کے ذکر کو روک سکے۔ کہتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ دور اور آج کا دور، کسی نے کہا کہ قرآن کی حقانیت اور اس کے صداقت کی آپ کوئی مضبوط جیتا جاگتا ثبوت پیش کیجئے۔
اور قرآن کا کوئی جیتا جاگتا معجزہ دکھائیے. تو ہم نے کہا آپ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والی آیت نہیں دیکھی کہ آپ وہ دور دیکھیے کہ جس دور میں یہ آیت کریمہ اتری تھی جب اسلام مکہ کے چند گھروں میں صرف محدود تھا اور مکے سے باہر کسی کو اسلام کا نام تک نہیں پتا تھا. اور اس دور میں مکہ کے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے عہدیداران سردار مکہ اکٹھا ہو کر کے اس بات پہ انہوں نے میٹنگ کی تھی کہ اب ہم اسلام کو انہی مکہ کے گلیوں میں دفن کر کے رکھ دیں گے، اسلام کو اور حضور کے ذکر کو مکہ کے حدود سے باہر نہیں جانے دیں گے. تب اللہ کے اس قرآن نے اعلان کیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ وہ دور دیکھیے اور آج کا یہ موجودہ دور دیکھیے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے، دنیا کے کسی بھی چپے میں چلے جائیے، دنیا کا کوئی بھی آباد ملک ایسا نہیں ہے جہاں آج میرے حضور کے یاد کی محفلیں نہ سجی ہوئی ہوں، چاہے عرب ہو یا عجم، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب. کہتے ہیں کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے ان کی ہی داستان ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے. تو آج جو پوری دنیا میں میرے حضور کے ذکر کی دھومیں مچی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ جو میرے حضور کے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہ قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو مکہ کے کافروں نے سوچا تھا کہ ہم اسلام کو اور حضور کے ذکر کو مٹا دیں گے، لیکن پھر یاد آتا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مٹانے والے ان کی نسلیں مٹ گئیں، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے حضور کے دشمن کا نام و نشان تک آج دنیا میں نہیں ہے، اور میرے حضور کے ذکر کے غلغلے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ رہیں گے. صبح قیامت کے بعد بھی میرے حضور کے تذکرے ہوں گے. کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کے شانی محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو وہ مکے کے کافر، وہ بڑے بڑے سورما، انہوں نے میٹنگ کی کہ ہم حضور کے ذکر کو دفن کر دیں، حضور کے ذکر کو مٹا دیں، اور اسلام کو ہم مکہ کے حدود سے باہر نہیں جانے دیں گے. آپ وہ دور دیکھیے اور آج کا دور دیکھیے. ابھی کچھ بدماشوں نے، آپ نے سنا مہاراشٹر کی سرزمین پہ انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی اور میرے حضور کی شان میں کچھ اناپ شناپ جملے بکے، اور آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. میڈیا پہ بیٹھ کر کے لوگ ہمارے دین کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ہمارے نبی کی شان میں الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں، ہمارے اسلام کی تعلیمات کے خلاف تعلیمات میں کیڑے نکالتے ہیں. کبھی ہمارے قرآن کے اوراق کو پھاڑا جاتا ہے، قرآن مقدس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ہماری عبادت گاہوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف آئے دن نئے نئے فتنے، طرح طرح کے پروپیگنڈے. کیا مقصد ہے ان کا؟ تو شاید یہ ظالم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی ذلیل اور گھٹیا حرکتیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے میرے حضور کا ذکر کم ہو جائے یا اسلام اور مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے. لیکن ان بدماشوں کو اس حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. بڑے بڑے بدماش ابو جہل، ابو لہب اور ولید بن مغیرہ کی اولادیں پیدا ہوئیں، ان کا وجود ختم ہو گیا اور اسلام کا دائرہ دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے. ایک پنڈت جی ہیں، کانپور کے رہنے والے ہیں، نام ہے ان کا سوامی لکشمی شنکر آچاریہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور آپ گوگل سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کی PDF آپ کو مل جائے گی. کتاب کا نام ہے اسلام آتنک یا آدرش. اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سوامی جی نے خود اپنی کتاب میں، اس کتاب کے شروع میں بیان کی ہے. سوامی جی کہتے ہیں کہ یہ جو آج ہمارے ملک کا ماحول ہے اور نفرتیں اپنی اس طرح عروج پہ ہیں، یہ کوئی ایک دن کا بنایا ہوا ماحول نہیں ہے، سالوں سے لوگ اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، تب جا کر کے آج یہ نفرت اپنے عروج پہ پہنچی ہے. سوامی جی کہتے ہیں کہ کچھ ہندو سنگھٹن تھے، کچھ ہندو تنظیمیں تھیں کچھ سالوں پہلے،
جو باقاعدہ جگہ جگہ ایک پمفلٹ چھاپ کر کے اور اس میں قرآن کی 24 آیتیں، وہ 24 آیتیں جو ابھی کچھ دن پہلے وسیم رضوی نامی مرتد کے ذریعے سے اٹھایا گیا تھا، پھر سے یہ اس کو تازہ مدعا بنا کر کے کہ قرآن میں 24 آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وہ صرف مارنے کاٹنے کی تعلیم دیتی ہیں، وہ کاٹ چھانٹ کر کے آدھی ادھوری آیتیں وہ کیا کر رہے تھے، اس کا پمفلٹ بنا کر کے پرچہ چھپوا کر کے وہ ہندو عام سادہ بھولے بھالے ہندوؤں کو تقسیم کر رہے تھے اور ان کو ڈرا رہے تھے کہ دیکھو یہ کتنا خطرناک مذہب ہے۔ تو کہتے ہیں وہ پرچہ کسی نے سوامی لکشمی شنکراچاریہ کے پاس بھی بھیجا، تو سوامی جی نے وہ پمفلٹ جب پڑھا تو کہتے ہیں ان کا بھی ذہن و دماغ بالکل، کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا، دنگ رہ گیا کہ یار اتنا بہت خطرناک مذہب ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا اتنا خطرناک ذہن بن گیا تھا کہ کہیں بھی کوئی دنگا ہوتا، کوئی فساد ہوتا ملک میں تو ہمیں اس کے پیچھے کوئی مسلمان نظر آتا، ایسا اب جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ ہر دنگے فساد کے پیچھے کسی نہ کسی مسلمان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے کہتے ہیں سوامی جی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی یہی ذہن تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک گیانی اور اگیانی میں جو فرق ہوتا ہے کہ اگیانی جو ہوتا ہے نا وہ اپنی غلطی پر اڑا رہتا ہے اور ہمیشہ وہ اپنی غلطی کو ہی صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں سے نفرت کرتا ہے، لیکن جو گیانی ہوتا ہے نا، سمجھدار ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی پر اڑتا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سوامی جی کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ پرچہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ چلو یار پہلے قرآن پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں سچ مچ قرآن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کچھ ہندی ترجمے والے قرآن ادھر ادھر سے ایک بک اسٹال سے لیے اور اس کو پڑھنا شروع کیا، خاص طور پہ وہ 24 آیتیں جن کا پمفلٹ آپ کے پاس آیا تھا اور جن میں کہا گیا تھا کہ یہ آیتیں آدھی ادھوری کاٹ چھانٹ کر کے آیتیں پیش کی گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ یہ آیتیں مار کاٹ کو بڑھاوا دیتی ہیں، آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ تو سوامی جی نے جب وہ قرآن میں وہ ساری آیتیں ڈھونڈی، تلاش کی اور ان کو جب مکمل طور پہ پڑھا، اس کے آگے پیچھے بیک گراؤنڈ کو سمجھا اور ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے میرے حضور کی جیونی کو بھی پڑھا، میرے حضور کی سیرت اور سوانے کو بھی پڑھا، تو کہتے ہیں وہی سوامی جی جو پہلے اسلام سے متنفر تھے، میرے حضور سے اور اسلام کے تعلیمات سے وہ بدظن تھے، جب میرے حضور کی سیرت کا انہوں نے مطالعہ کیا، قرآن پڑھا، تو سوامی جی کہتے ہیں جیسے جیسے میں قرآن کو اور محمد کی جیونی کو پڑھتا جاتا تھا، میرے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی محبت بیٹھتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے پورے قرآن کو پڑھا اور پورے محمد کی جیونی کو مطالعہ کیا، حضور کی سیرت کو پڑھا، آخر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو لوگ اسلام کو آتنک کا دھرم کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں۔ اسلام آتنک کا دھرم نہیں ہے بلکہ اسلام آدرش کا دھرم ہے، اسلام انسانیت کا دھرم ہے، اسلام مانوتا کا دھرم ہے اور اسلام دیا، پیار، محبت، خیرخواہی اور ہمدردی کا دھرم ہے۔ پھر آخر میں سوامی جی نے ایک کتاب بھی لکھی اور اس کا نام رکھا اسلام آتنک یا آدرش۔ یہ لوگوں کو سچائی بتانے کے لیے، لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے، اور یہ کتاب سوامی جی کے اپنے صاف من اور ان کے مہان چرتر کو پرکٹ کرتی ہے، اور بھارتی صوفی سنتوں کی یہ وشیشتا سدا چلی آئی ہے، اور بھارت کا، ہمارے ملک کا بھوش اجول ہے۔ یہ کتاب اسی آشا کو بل دیتی ہے۔ آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جو میرے حضور کی شان میں بکواس کی جا رہی ہے، اور سنتوں کے چولے میں موجود یہ پاکھنڈی جو آج میرے حضور کے ناموس پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو حقیقت میں نہ اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہے اور نہ پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ یہ جاہل ہیں، گمار ہیں، یہ فرقہ پرست سیاسی جماعتوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، یہ ان کا آلہ کار بن کر کے یہ زہر اگل رہے ہیں۔ ورنہ جس نے بھی سچائی کے ساتھ میرے حضور کی سیرت کو پڑھا، وہ کوئی کتنا بھی بڑا ہٹ درم ہو، اللہ نے میرے حضور کی سیرت میں، آپ کے اخلاق و کردار میں وہ خوشبو رکھی ہے، وہ حسن رکھا ہے، وہ جمال رکھا ہے، اور آپ کی تعلیمات میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ جس نے بھی حضور کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت کو پڑھا، وہ بس انہی کا ہو کر کے رہ گیا۔ وہ اس کو کہنا پڑا کہ ہاں یار محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا تھارمس کارلائل کا، یہ بہت بڑا یہ دشمن اسلام تھا، متعصب بندہ تھا، اور یہ مستشرق عالم تھا،
اور یہ میرے حضور کو اور اسلام کے خلاف بہت الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، تبصرے کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کو بھی اللہ نے ہدایت دی اور اس نے بھی میرے حضور کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا، اور جب اس نے اسلام کو گہرائی سے پڑھا نا، تو اس نے جو اس کی قوم بھی تھی بدمعاش قسم کی، وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی، تو تھارمس کارلائل نے اپنی پوری قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے اور ڈانٹ لگاتے ہوئے اس نے یہ لکھا کہ تم محمد کو کچھ بھی کہو، لیکن ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ محمد جو بھی کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے، وہ کوئی عام بندہ اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتا ہے، ان کے بول بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ یہ تھارمس کارلائل کو ماننا پڑا۔ اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا مائیکل ہارٹ کا، بہت مشہور ہے۔ مائیکل ہارٹ یہ امریکی ادیب تھا اور یہ عیسائیت کا پیروکار تھا۔ اس نے دنیا بھر کی تمام بڑی بڑی عظیم شخصیتوں کا اور ان کے عظیم کارناموں کا مطالعہ کیا، اور پھر ان تمام شخصیتوں میں سے 100 ٹاپ کی شخصیتوں کو اس نے چھانٹا، اور ان تمام شخصیتوں میں سے جو 100 شخصیتوں کو اس نے الگ کیا، ان کی جیونی پر اور ان کے عظیم کارناموں پر مشتمل اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا The 100 میں بھی 100 شخصیتیں جو تھیں ان میں بھی سب سے ٹاپ پر، سب سے اول درجے پر سر فہرست اس نے جس کا نام لکھا وہ ہمارے آپ کے نبی حضور مدنی تاجدار کا نام تھا۔ کسی نے مائیکل ہارٹ سے جا کر کے کہا کہ یار تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے، عیسائیت کا پیروکار ہے، تو نے سب سے پہلے اپنی کتاب میں اپنے نبی کا نام نہ لکھ کر کے سر فہرست مسلمانوں کے نبی کا نام لکھا، محمد کا نام لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مائیکل ہارٹ نے جواب دیا کہ میں نے سر فہرست اپنی کتاب میں جو محمد کا نام لکھا ہے نا، مسلمانوں کے نبی کا نام لکھا ہے، وہ میں نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پہ لکھا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو مائیکل ہارٹ نے کچھ دلیل کے طور پر کچھ جملے کہے جو سننے کے قابل ہیں۔ مائیکل ہارٹ نے کہا کہ اگر مارکونی نے ریڈیو ایجاد نہ کیا ہوتا تو کوئی دوسرا بندہ آتا اور چند سالوں میں وہ ایک کارنامہ سر انجام دے دیتا، اور اگر اسپین کا برنارڈو منظر عام پر نہ آتا تب بھی اسپین میکسیکو پہ قبضہ کر لیتا، اور ماہر حیاتیات چارلس ڈارون اگر تحقیق و جستجو نہ کرتا تب بھی نظریہ ارتقاء دنیا کے علم میں آ جاتا۔ لیکن حضرت محمد وہ ہستی ہیں کہ آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ آپ کے حصے کا وہ کام کبھی کر نہیں پاتا۔ یعنی کہ دنیا میں بڑی سی بڑی ہستی اور اس کے عظیم کارنامے کا بدل مل سکتا ہے، محمد واحد وہ ہستی ہیں کہ نہ ان کی شخصیت کا کوئی بدل ہے اور نہ ان کے کارناموں کا کوئی بدل ہے۔ تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ یہ میرے حضور کا کمال، یہ جاہل، یہ میڈیا پہ بیٹھ کر کے ہو ہلہ کرنے والے، یہ گمار، یہ میرے نبی کو سمجھیں گے؟ ایک کتاب ہے پیغمبر اسلام غیر مسلموں کی نظر میں، اس میں نپولین بوناپارٹ کا ایک تبصرہ چھپا ہے میرے حضور کے تعلق سے۔ آپ جانتے ہیں نپولین بوناپارٹ کون ہے؟ نپولین بوناپارٹ یہ 1799 عیسوی میں فرانس کا صدر منتخب ہوا، اور 1804 عیسوی میں یہ دنیا کا سب سے بڑا کنگ اور شہنشاہ بن گیا۔ تاریخ اسے فاتح اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا کے اس فاتح اعظم نے جب میرے حضور کو پڑھا، محمد عربی کی سیرت کا مطالعہ کیا، تو اس کے دل میں میرے حضور کی محبت اتنی بیٹھی اور یہ میرے حضور کے اخلاق و کردار سے اتنا متاثر ہوا، اس نے پھر میرے حضور کی بارگاہ میں کچھ گلہائے عقیدت نچھاور کیے، ان کی بارگاہ میں کچھ محبت کے موتی اس نے پیش کیے۔ ان کا وہ پورا تبصرہ آپ اس کتاب میں پیغمبر اسلام غیر مسلموں کی نظر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں۔ نپولین بوناپارٹ لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایک مقناطیسیت تھی، ایک عجیب کشش تھی، لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، ان کی تعلیمات نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور حضرت محمد نے ایک ایسی جماعت تیار کی جس نے چند ہی سالوں میں اسلام کا غلغلہ آدھی دنیا میں بلند کر دیا۔ نپولین آگے لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پیروکاروں نے 1500 سالوں میں جو کام نہیں کیا، وہ محمد کے پیروکاروں نے، ان کے اصحاب نے صرف 15 سال میں کر کے دکھایا۔ اور آگے آخر میں لکھتا ہے نپولین کہ حقیقت یہ ہے کہ محمد بس محمد ہیں، دنیا میں محمد کا کوئی ثانی نہیں ہے۔
یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا بھی نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ میرے حضور کی شان ہے۔ یار تم میرے حضور کے تذکرے خاک روکو گے، تم میرے حضور کا ذکر خاک دباؤ گے؟ میں کہتا ہوں تم اپنے گھر کے لوگوں سے جا کر کے پوچھو۔ تم یہاں پر چینلوں پہ بیٹھ کر کے الٹی سیدھی بکواس کرتے ہو۔ آپ نے سوامی لکشمن پرساد کو نہیں پڑھا کہ جب انہوں نے میرے حضور کو پڑھا نا تو حضور کے ایسے دیوانے ہوئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، یہ بھی گوگل پہ آپ کو مل جائے گی۔ عرب کا چاند ایک پنڈت کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو میرے حضور کے اخلاق اور سیرت و کردار اور ان کے حسن و جمال پہ مشتمل ہے۔ پڑھ کر کے تو دیکھو نا، اپنے گھر کے لوگوں سے پڑھو۔ اسلام ہم سے نہیں سمجھ سکتے، اپنے لوگوں سے سمجھو۔ یہ میں نے جو کتاب بتائی سوامی لکشمی شنکر آچاریہ کی، یہ جو کہتے ہیں نا اسلام آتنک کا مذہب ہے، انہوں نے وہ 24 آیتیں جن کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مار کاٹ پہ مشتمل ہے، یہ آتنک کو بڑھاوا دیتی ہے اور کافروں کو جہاں ملے کاٹنے کی بات کرتی ہے، انہوں نے ایک ایک آیت کا اتنے خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے۔ ہم جواب دیں گے تو تمہیں لگے گا کہ ہم صفائی دے رہے ہیں۔ سوامی لکشمی شنکر آچاریہ نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ان ساری آیتوں کا اچھے طریقے سے جواب دیا ہے۔ آپ پڑھ کر کے تو دیکھو، یا صرف مذہبی چولا پہن کر کے سنتوں کا روپ دھار کر کے ملک میں نفرت بونا جانتے ہو، صرف زہر اگلنا جانتے ہو، یہ سیاسی جماعتوں کے اور فرقہ پرست طاقتوں کے ہتھے چڑھ کر کے تم چند ٹکوں میں بک کر کے اتنی گھناؤنی حرکتوں پہ اتر آئے۔ دیکھو میرے حضور کو پڑھو، اسلام کو پڑھو اور صحیح معنوں میں لوگوں کو سچائی بتاؤ، لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرو۔ یہ ہوتا ہے صوفی سنتوں کا کام۔ آپ دیکھیے ایک سادھو گزرے ہیں پنڈت، ان کا نام ہے بابو جگل کشور کھنہ صاحب، آپ ان کو پڑھیے، ان کے یہ گاندھی جی کے تبصرے پڑھیے، نہرو جی کے تبصرے پڑھیے۔ ان لوگوں نے جب میرے حضور کو پڑھا، حقیقت میں انہوں نے اسلام کو اور حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا، تو اس کا دیکھیے ان کے دلوں پر کتنا گہرا اثر ہوا اور کس قدر یہ میرے حضور کی تعلیمات سے، اسلام کے بلند بالا اخلاق سے متاثر ہوئے اور کیسا کمال کا تبصرہ کیا۔ ایک ہندو لیڈی گزری ہیں کملا دیوی صاحبہ، کہتے ہیں غالباً 1932 عیسوی میں یہ دہلی سے ایک رسالہ نکلا تھا الامان نام کا، اس میں کملا دیوی صاحبہ کا ایک آرٹیکل چھپا تھا میرے حضور کی شان میں، وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ میرے پاس وہ اس کے کچھ الفاظ ہیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا۔ کمال کے تبصرے ہیں۔ انہوں نے سلام پیش کیا ہے میرے حضور کو کہ اے عرب کے مہاپرش، آپ آئے تو ہم استریوں کو عزت ملی، آپ آئے تو ہمیں وقار ملا، اور یقیناً میرے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو کہتے ہیں، اور میرے حضور کی آمد سے پہلے عورتوں کو تو صرف ایک سیکس ٹوائے کی حیثیت دی جاتی تھی، اپنی ہوس پوری کرنے کا سامان صرف سمجھا جاتا تھا، لیکن جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بیٹیوں کو عزت دی، جن کو لوگ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، اور عورتوں کو عزت دی۔ آپ نے کہا کہ ان عورتوں کو تم کھلونا سمجھتے ہو، لیکن میں محمد کہہ رہا ہوں یہ عورتیں تمہارے گھر کی رانیاں ہیں، تمہارے گھر کی ملکہ ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ سب سے اچھا بہترین انسان وہ ہے کہ جو بہت بڑا حاجی ہو، نمازی ہو اور پرہیزگار ہو، تقوی شیار ہو، مفتی عالم محدث ہو، وہ سب سے بڑا اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے۔ لیکن مجھ محمد سے اگر کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین اچھا انسان وہ ہے جو اپنی اہلیہ، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہے۔ یعنی گویا حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ان کو سمان دے کر کے، ان کو عزتیں دے کر کے، ان کا دل خوش کر کے تم ان کی نظر میں اچھا بنو، اور جب بیویوں کی نظر میں، گھر والوں کی نظر میں تم اچھے بنو گے تو تم اللہ اور رسول کی نظر میں بھی اچھے بن جاؤ گے۔ میرے حضور کی آمد سے پہلے ماؤں کی، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر میرے حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تم عورتوں کو کوئی عزت ہی نہیں دے رہے ہو، جبکہ اللہ نے اپنی جنت ان کے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ دی ہے۔ اتنا بڑا مقام کون ہے دنیا کا دین دھرم جو عورتوں کو ایسی عزت دے؟ فرمایا کہ تم عورتوں کو عزت نہیں دے رہے ہو، لیکن اللہ نے اپنی جنت لا کر کے ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اب اگر تمہیں اللہ کی جنت چاہیے تو ماؤں کی تمہیں خدمت کرنی پڑے گی، اور ماں ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری ماں ہو یا ہمارے بچوں کی ماں ہو، یعنی کہ تمام عورتیں وہ کسی کی تو ماں ہوں گی، ہے نا، یعنی ساس ہو یا بہو ہو، ہر کوئی عورت ہے اور ہر کسی کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یہ وقار اسلام نے عورتوں کو دیا ہے۔ تو کملا دیوی صاحبہ لکھتی ہیں کہ آپ آئے تو ہم استریوں کو عزت ملی اور وقار ملا، اور بھی بہت سارے انہوں نے تبصرے کیے ہیں۔ تو یہ بدماش،
یہ جو الٹے سیدھے پروپیگنڈے کرنے والے ہیں اسلام، مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو بکواس کرنے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے بکواس کر کے، گستاخیاں کر کے، ٹپڑیاں کر کے اور ان کا اپمان کر کے ہم ان کی عزت گھٹا دیں گے، ان کے ذکر کم کر دیں گے، اسلام اور مسلمانوں کا وجود ختم کر دیں گے۔ لیکن ان بدماشوں کو پتہ ہی نہیں، ان جاہلوں کو، کہ ان کے ان اوچھی اور ذلیل حرکتوں سے اسلام اور مسلمانوں پہ اور پیغمبر اسلام پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بڑے بڑے میرے حضور کے قصیدے پڑھ گئے، بڑے بڑے حضور کے شان بیان کر گئے اور بڑے بڑے حضور کی خوبیاں اور کمالات بیان کر گئے، اور جس نے بھی میرے حضور کو پڑھا اور جس نے بھی میرے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا، اسے بالآخر یہ ماننا پڑا کہ محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ گزرا ہے، میں آخری بات اور ان کے چند تعریفی کلمات جو انہوں نے میرے حضور کی شان میں بیان کیے، میرے حضور کی انہوں نے خد و خال کو پڑھا، میرے حضور کے حلیہ کو انہوں نے جب پڑھا تو ان کے ذہن میں میرے حضور کی صورت پاک، میرے حضور کی شکل کیسی ابھر کر کے آئی، میں اس کو بیان کر دوں۔ انہوں نے لکھا ہے، جان ڈیون پورٹ نام ہے ان کا، وہ لکھتے ہیں کہ میرے حضور کی شکل بڑی شاہانہ تھی، بڑے کمال کی صورت تھی، خد و خال باقاعدہ اور دل پسند تھے، آنکھیں سیاہ اور منور اور بینی شریف یعنی ناک مبارک تھوڑی سی اٹھی ہوئی، دہن خوبصورت تھا، دانت موتی کی طرح چمکتے تھے، رخسار سرخ اور آپ کی صحت اچھی تھی، تبسم دل آویز یعنی میرے حضور کا مسکرانا بھی بڑا کمال کا تھا، وہی کہ جس کی تسکین سے روتے دل ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضور جب مسکراتے تھے نا تو دکھی دلوں کو قرار مل جایا کرتا تھا، بے چین دلوں کو سکون مل جایا کرتا تھا، اور میرے حضور کا تبسم دیکھ کر کے روتے دل بھی ہنس پڑتے تھے۔ وہ کہتے نا کہ جب حضور مسکراتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کائنات مسکرا رہی ہو۔ میرے حضور کا مسکرانا بڑے کمال کا تھا، اور جان ڈیون پورٹ کہتے ہیں کہ حضور کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، آپ کی آواز بڑی میٹھی اور دلکش تھی، جن کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو یہ جان ڈیون پورٹ نے جب میرے حضور کو پڑھا، ان کے ذہن میں جو میرے حضور کا حلیہ اور آپ کی شکل و صورت، آپ کا جو خوبصورت سا نقشہ ابھر کر کے آیا، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس طرح پیش کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ میرے حضور کے حسن و ادا کے عاشق اور ان کے دیوانے اور متوالے، بڑے بڑے سادھو، بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے غیر مسلم دانشور، قلمکار، پاپ اور پادری بھی گزرے ہیں، اور آج یہ چند نفرتی چنٹو سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے شان میں بکواس کر کے معاذ اللہ حضور کے ذکر کو کم کر دیں گے۔ بدبختو قرآن کا یہ وعدہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور دیکھو دنیا کا بچہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، جس کو بھی میرے حضور کی ذات سے آشنائی ہوئی اور جس نے بھی میرے حضور کی اداؤں کو دیکھا، آپ کے کمالات کو دیکھا، آپ کی خوبیوں کو پڑھا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا، وہ میرے حضور کا دیوانہ ہوئے بغیر نہیں رہ پایا۔ اس کو کہنا پڑا کہ ہاں یار، محمد کے جیسا کوئی نہیں۔